بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اگلی سورہ مبارکہ جو ہے اس کا نام ہے سورہ صاد، اور اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پہلی ہی آیت میں یہ جو صاد حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے یہ لایا گیا، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں صرف یہی ایک صورت ہے کہ جس کے آغاز میں یہ سورہ یعنی صاد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا جو زمانہ نزول ہے وہ میں نے عرض کیا کہ جیسے یہ ساری صورتیں جو ہیں ان کے زمانہ نزول کو ڈسکس کرنے کی ہر دفعہ ضرورت نہیں پیش آئے گی، اس لیے کہ یہ سب 5 بعثت نبوت کے بعد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وقت کے حساب سے جو آپ کے ارد گرد لوگ تھے انہوں نے آپ کو جو ہے نا وہ قید کیا، اور شیب بنی ہاشم میں شیب ابی طالب نے آپ نے جو قید کا زمانہ گزارا اس کے درمیان کی یہ سب صورتیں ہیں، اور اسی لیے ان میں سے ہر صورت کا ایک مزاج جو ہے وہ مختلف ہے۔ جو ان کے مظالم بڑھتے گئے تو ادھر سے تہدید اور وعید اور جو ہے نا زجر و توبیخ اس کا بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب پچھلی سورہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے اہل ایمان ایسے بندوں کا ذکر فرمایا کہ جو بندے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہی چلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف اب یہ جو اگلی سورہ مبارکہ ہے سورہ صاد، اس کے اندر اللہ بیان فرما رہا ہے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کہ یہ جو قرآن حکمت اور نصیحت سے بھرا ہوا ہے، والقرآن ذی الذکر، اس قرآن کی قسم کہ جو صاحب ذکر ہے جو نصیحت رکھتا ہے، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ عزت یعنی انانیت میں مبتلا ہے، و شقاق اور وہ علیحدگی میں مختلف علیحدگی کے اوپر اڑے ہوئے۔ اصل میں یہ ایک خاص بات ہے کہ جس آدمی کے اندر انا ہوتی ہے وہ کسی اجتماعیت کا جز نہیں بن سکتا، اور وہ کسی بھی ایسے گروہ کے ساتھ نہیں چل سکتا کہ جس میں حق پر ہونے کی وجہ سے سب کے حقوق برابر ہوں۔ اس وجہ سے وہ علیحدگی میں انفرادیت میں ہی اپنی بھلائی سمجھتا ہے۔ تو یہ جو کفار تھے ان میں سے ہر ایک چونکہ اپنی ذات میں اپنے بڑا بنا ہوا تھا اور اپنے سامنے کسی کو گننے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا وہ خود بھی کافر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی وقت اجتماعیت میں چلنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو ان کی یہ 2 صفات اللہ نے بیان فرمائی، ان 2 صفات پر ہمیں اور ہماری قوم کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہی 2 صفات تو نہیں آ گئی ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی انانیت کے حوالے سے اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے وہ اپنے آگے کسی کو گنتا نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ جو جماعتیں ہیں اور گروہ ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، افراد کی جو انفرادی شخصیتیں ہیں ان کے گرد جو ان کے محبت کرنے والے ان کے دائرے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی جو ہے ایسا معاملہ نہیں ہو رہا کہ جس میں اجتماعیت اور اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو۔ تو یہ عزت و شقاق کے الفاظ بڑے خاص تھے، ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا۔ پھر فرمایا کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، کتنے ہی ان سے پہلے ہم نے ہلاک کی ہے زمانوں میں سے، تو انہوں نے اس وقت پکارا کہ جب نجات کا راستہ ان کے لیے باقی نہیں بچا تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور وہ اس بات پر حیران ہے کہ ان کے درمیان ایک شخص آیا جو انہیں ان کے شرک اور کفر کی غلاظت کے انجام سے اور نتائج سے ڈرا رہا ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور وہ کہتے ہیں کہ کافر کہ یہ کوئی جادوگر ہے، کوئی بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے خداؤں کا ملا کر ایک ہی خدا بنا دیا۔ یعنی ان کی عقل جو ہے وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی کہ پیدا بھی ایک ہی خدا کرتا ہے، مارتا بھی وہی خدا ہے، پھر پالتا بھی وہی خدا ہے، پھر بیمار بھی وہی خدا کرتا ہے، پھر شفا بھی وہی خدا دیتا ہے، پھر مالدار بھی وہی خدا بناتا ہے، پھر وہ قلاش بھی وہی خدا کرتا ہے۔ یعنی انسانوں کو کوئی اور ہے ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی خدا کہ جو انسانوں کو نفع نقصان پیدائش موت وغیرہ کے باقی اعمال جو ہے وہ اس کے لیے سر انجام دے، تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے سارے خداؤں کا ملا کر ایک ہی خدا بنا ڈالا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ سورہ صافات کا مرکزی موضوع جو ہے وہ یہ تھا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی اور جنات کی جو الوہیت کی کا عقیدہ تھا اس کی نفی کی، تو اب یہاں پر وہ نفی جو ہے اس کا رنگ ان کی محفلوں کے اندر جھلک رہا ہے۔ وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا فرشتے بھی خدا نہیں ہیں، جنات بھی خدا نہیں ہیں، انسان جو ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بھی خدا نہیں ہے، حضرت مسیح اور حضرت مریم بھی خدا نہیں ہے، حضرت عزیر ابن اللہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی ابن اللہ نہیں ہے۔
تو یہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ سارے خداؤں کا ملا کر اس نے ایک ہی خدا بنا دیا، ان ھذا لشیء عجاب، وہ کہنے لگے یہ کوئی بہت ہی حیران کن بات ہے جو یہ شخص پیش کر رہا ہے۔ وانطلق الملأ، اور پھر ان کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ چلو اٹھو اس آدمی کی مجلس سے جو ہے نا باہر نکلو، امشوا واصبروا علی آلہتکم، اپنے خداؤں کے اوپر جمے رہو، اگرچہ ہمارے پاس ہدایت ہو یا نہ ہو، دلیل ہو یا نہ ہو، لیکن ہم نے جو ہے وہ اللہ کے توحید کو تسلیم نہیں کرنا۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ توحید کو تسلیم کرانے کے عقیدے کے پیچھے دراصل اپنی نبوت کو منوانا، اور نبوت کے عقیدے کے پیچھے دراصل جو ہے وہ اپنی بڑائی ہمارے اوپر قائم کرنا، یہ ہے اصل میں اس آدمی کا پروگرام۔ تو اس پروگرام سے جو ہے وہ تم خبردار رہو۔ تو انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اسی کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے ہم سب میں سے؟ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ میری یاد کے بارے میں ابھی یہ شک میں مبتلا ہے۔ بل لما یذوقوا عذابی، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کو چکھا نہیں ہے۔ اور جو اللہ نے بڑے بڑے لشکر ہلاک کیے تھے نا، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر ذکر فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ صاد جو ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ خدا تو اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ سرداران قریش جو ہے یہ اللہ کی خدائی کا انکار کرنے پر مصر اس وجہ سے ہے کہ اس کے نتیجے میں انہیں اپنی سرداری اپنے ہاتھ سے جاتی نظر آتی ہے، اور وہ جو عزت اور شقاق ان کی طبیعتوں میں رچ بس گیا ہے نا، وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے جاتا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے خداؤں کے اوپر جمے رہیں اور اپنے اپنے الگ الگ خداؤں کو پوجتے رہیں، کیونکہ ایک قبیلے کا خدا بھی دوسرے قبیلے کے خدا کو نہیں پوجتا تھا، یعنی ایک قبیلہ جو ہے نا وہ اپنے خدا کے سوا دوسرے قبیلے کے خدا کو نہیں پوجتا تھا۔ تو یہ جو ہے ان کی مزاج کے عزت اور شقاق کے یہ حالات تھے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعوت توحید لے کر آئے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب اوپر توحید ہوگی اور دلوں کے اندر بھی توحید ہوگی تو پھر انسانوں کے رویے میں بھی توحید ہوگی، اور جماعت بھی مواحد ہوگی اور ایک ہی ہوگی، پھر وحدت انسانیت بھی ہوتی ہے، پھر وحدت آدمیت بھی ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ زندگی کا وہ وحدت کا ایک رخ کے اوپر چل پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جو سرداران قریش تھے وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب ان کے اندر جو انانیت تھی وہ اس کس بلبوتے پر تھی؟ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تمہارے پاس لشکر کتنا ہے؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا تمہارے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے؟ جو آسمانوں اور زمین کے درمیان حصہ ہے اس کی بادشاہی ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، یہ جو لوگ جن کو خدا نے ہلاک کیا ہے وہ تھے لشکر، لیکن ان کو بھی اللہ رب العزت نے شکست دی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو تمہاری اپنی اوقات ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اور اس کے لشکروں کے سامنے؟ اس کے بعد اللہ نے دو بہت بڑے عظیم اپنے وقت کے بادشاہوں کی مثالیں دی سرداران قریش کو۔ ایک حضرت داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا، اس مقدمے کی کارروائی میں داؤد علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہ مقدمہ میرے ہی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے کسی معاملے کے ساتھ بالکل میچ کر گیا ہے، مشابہ ہو گیا ہے، تو یہ مجھے میری کسی غلطی کے اوپر جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی غلطی کو قرآن نے بیان نہیں کیا تو ہمیں بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ غلطی کا احساس ہوتے ہی، کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھے آزمایا گیا ہے اور اس مقدمے کے ذریعے سے مجھ پر میری غلطی جو ہے وہ کھول دی گئی ہے، روشن کر دی گئی ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام رکوع کے اندر گرے اور سجدے کے اندر گرے اور اپنے رب سے فاستغفر ربہ، اپنے رب سے استغفار کرنے لگے، اور وہ جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے گر کے اور اس سے مناجات کرنے لگے، تو فغفرنا لہ ذلک، پھر ہم نے ان کو بھی اس غلطی کے اوپر جو بھی تھی بخش دیا۔ تو ایک تو بندہ جو ہے وہ ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، زمین کے اوپر بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے، اس کے سامنے ایک غلطی، ایک کیس آتا ہے، اس کیس میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ سجدے میں گر کے اپنی مغفرت مانگتا ہے۔ ایک یہ ہے جن کے پاس جو ہے نا وہ کچھ ہے تو نہیں، بے ملکی نواب ہے، لیکن یہ جو ہے اپنی عزت اور شقاق اور انانیت کے اندر جو ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو یہاں پر خطاب کیا ہے نا، اس خطاب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے زمین پر جو سلطنت اور اقتدار دیا کسی کو بھی، تو اس اقتدار اور سلطنت میں اللہ اس سے کیا چاہتا ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا ایک ٹچ کرتے ہوئے ہم نکلتے ہیں۔ فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ یعنی حکمران بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، آپ کے فیصلے میں باطل کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو، رمق بھی نہ ہو، ولا تتبع الہویٰ، اور اس فیصلے کو حق ہونے میں اگر کوئی شے خراب کر سکتی ہے، حق ہونے سے کوئی شے روک سکتی ہے، تو وہ ہوا ہے، نفسانی خواہش، تو اپنی نفسانی خواہش کی آپ پیروی نہ کریں، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کریں گے، اپنے کسی تعصب کی پیروی کریں گے، کسی حسد کی پیروی کریں گے، کسی لالچ کی پیروی کریں گے، کسی خوف کی پیروی کریں گے، نفس کی خواہشات میں سے کسی شے کی بھی پیروی کریں گے، تو اس کے نتیجے میں آپ جو ہے وہ اگر اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ پھر جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو آخرت کو بھول جانے کے نتیجے میں شدید عذاب دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کو ہم نے یہ باطل تو پیدا نہیں کیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے کہ جو کافر ہیں، یہ تو ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، اور اس کائنات کا مقصد جو ہے اور انسانوں کی تخلیق کا، وہ ان کے سامنے قیامت کے دن آ جائے گا۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا جو لوگ کافر ہیں ان کا یہ گمان ہے کہ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے ان لوگوں کی مانند ہو جائیں گے کہ جو زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو اور فاسقوں اور فاجروں کو برابر کر دیں گے؟ یعنی اگر یہ دونوں ہی مر کر مٹی ہو جائیں تو دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے جو آپ کی طرف نازل کی ہے، مبارکن، یہ برکتوں سے بھری ہوئی ہے، لیدبروا آیاتہ، اس لیے نازل کی ہے تاکہ یہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل والے ہیں وہ نصیحت پکڑ لیں اس بات سے کہ ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر حضرت داؤد کو اللہ نے سلیمان جیسا بچہ عطا فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو عظیم الشان بادشاہت ہے، جس کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما میری مغفرت کے بعد کہ جو بادشاہت جو ہے میرے علاوہ میرے بعد کسی کا حق ہی نہ ہو، کسی کی شان کے لائق ہی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ بادشاہت دی، ان کے لیے ہواؤں کو پابند کر دیا، ان کے لیے جنات کو پابند کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو ہر طرح کی جو ہے نا وہ نعمتیں عطا فرما دی۔ تو اور یہاں تک کہا کہ ھذا عطاؤنا فامنن امسک بغیر حساب، اگر آپ کسی کو دیں گے تو حساب نہیں ہے، اگر کوئی مانگے گا آپ انکار کریں گے تو آپ سے حساب نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معاملہ کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، لیکن وہ اللہ کے سامنے جھکے رہے۔ پھر حضرت ایوب کا معاملہ بیان کیا، وہ بھی ایک علاقے کے اوز کے جو ہے وہ مالک تھے، بادشاہ تھے، اور وہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے ان کی بادشاہت پر اور ان کے خاندان پر ان کی بیماری سے زوال آیا۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، نعم العبد انہ اواب، اللہ کے سامنے جھک کر آتے تھے، اور یہی حالات حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے تھے، یہی حضرت اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کے تھے۔ تو فرمایا ھذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب، یہ نصیحت ہے، اور جو بھی اس طرح کے متقین ہیں ان سب کے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ کفار جو ہے ان کے لیے وہی ہوگا کہ فرمایا کہ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم، ان کو ایک ایسے گھاٹی میں ہلاک کر دینے والی ڈال دیا جائے گا سب بھیڑوں کو، جو ساری بھیڑ کی بھیڑ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرے گی، اور انہم صوال النار، یہ سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، آخر میں نبی علیہ السلام کو خطاب کیا، فرمایا کہ انما انا منذر، میں تو خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، میرا کام کیا ہے؟ میرا کام تو میں یہ بتانا ہے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اور وہ اکیلا ساری کائنات کو اور مخلوقات کو کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو اپنے ساتھ کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ رب آسمانوں اور زمین کا مالک بھی ہے، اس کے درمیان کی بھی ساری مخلوقات کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود کہ العزیز ہے، سب پر غلبہ اور کنٹرول رکھتا ہے، الغفار بھی ہے، بے حد بخشتا ہے، بڑی کثرت کے ساتھ وہ بخشتا ہے۔ تو حضرت
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے، اس کے اندر ایک بات ان مشرکین عرب کے سرداروں کو جو ہے ہدایت دے سکتی ہے اگر وہ اس کے اندر غور کریں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شیطان کی گمراہی کا سبب کیا تھا۔ شیطان کی گمراہی کا سبب یہ تھا کہ جب اللہ نے اس سے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد، اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس بات سے روکا کہ تو سجدہ کرتا لما خلقت بیدی، اس آدم کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو ہے ہی اپنے خر دماغی میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس لیے کہ تو نے جو ہے وہ مجھ کو تو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اس کے اندر کا جو تکبر تھا کہ عزت اور شقاق والا جو اس کے اندر ایک خناس پڑا ہوا تھا، یہ خناس جو ہے یہ اصل میں اس کی بربادی کا سبب بنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا آدم کو میں کیسے سجدہ کر دوں؟ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی زمین کے اوپر گرتی ہے، جہاں آتی ہے وہاں پر اندھیرا کر دیتی ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ آسمان کی طرف اٹھتی ہے اور جہاں لگتی ہے وہاں پر روشنی پھیلا دیتی ہے، اور حقیقت کو وہ اس سے نہیں سمجھ سکا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر تو جو ہے نا وہ جہنمی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ کو بھی اور جو تیرے ساتھ تیری پیروی کرنے والے ہیں ان سب کو میں جہنم کے اندر جو ہے نا وہ اکٹھا کر دوں گا۔ آپ فرما دیجئے مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، وما انا من المتکلفین، اور میں باتیں تو نہیں بنا رہا ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ ایک نصیحت ہے جو سب جہانوں کے لیے جاری کی گئی ہے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور جو اس کے اندر خبریں دی گئی ہیں کچھ عرصے کے بعد، ان خبروں کو حق ہوتا ہوا تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو گے۔ اب اس سے اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ سورہ زمر ہے، جس کے بارے میں جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔